بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ آیت کریمہ کا ایک مجرب عمل بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ آیت کریمہ مشکلات کے حل کے لیے اکسیر ہے۔ آپ اگر اس کو ایک خاص تعداد میں پڑھیں، مفتی صاحب رحمہ اللہ اس کی تعداد بھی بتا رہے ہیں، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے امتحانات و آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، خوب دعائیں مانگا کریں۔ یونس علیہ السلام دریا میں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے در اندھیرے میں دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، خدا تو ہی بچانے والا ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے تو کچھ زیادتی ہو گئی۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے بچایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم مومنوں کو بھی بچائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت کا کلمہ ہے اور قوم نے بھی پناہ مانگی اللہ کے عذاب سے، وہ بھی بچ گئے، الا قوم یونس، اور ان کی تعداد 100 لاکھ تھی۔ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، علماء دین کہتے 1,25,000 دفعہ۔ آیت کریمہ حل مشکلات کے لیے اکسیر ہے، کلمہ حضرت کا ہے، تعداد قوم کی ہے۔ ایک مجرب عمل ہے مشاہد، کہ بڑے بڑے پہاڑ گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں چھٹ جاتی ہے، ناممکن کام جو جائز ہو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ 100 بار آزمودم ازوئے نبود سودم، من جرب المجرب حلت بہ الندامہ۔ بزرگان دین اور صالحین کے تجربات بھی اکسیر ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھو مختلف دعائیں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی چرے کے نیچے آ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام بھی ایسے پریشان کیے گئے، اور ذوالکفل کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی کی ضمانت کی، وہ آدمی نہیں آیا، اور وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس کی جگہ مجھے کاٹ دو، قتل کر لو، ذبح کر لو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کا نظارہ دکھایا، تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ثابت قدم لوگ تھے، یہ حق کے راستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، تو ان کی طرح دعائیں مانگو، میں تم سے بھی وہی سلوک کروں گا، احسان اور مہربانی سے پیش آؤں گا۔ کبھی کہتے ڈوب گیا تھا، جانور کھا گیا تھا، پیٹ میں چلا، کتنا مشکل مرحلہ ہے، اللہ فرماتے میں نے بچا لیا۔ اور سورۃ صافات میں ہے، اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اتنی بڑی مشکل جو قیامت تک چل سکتی ہو، کلمات ایسے ہیں جو ان کو چھوٹا کر کے آدمی کو باہر لے آئے۔ قرآن سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ اس لیے کہتے ہیں فَلَا يَتَذَكَّرُونَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، قرآن شریف کے مضمون کو سوچ لو ذرا۔ فرمایا کہ اگر یہ کلمات حضرت یونس نہ پڑھتے تو پھر قیامت تک دریا اور مچھلی کے پیٹ کی نظر ہوتے۔ لوگ کہتے جی مچھلی بھی قیامت تک رہتی، خدا کے لیے مشکل ہے کیا؟ ایک کے بعد دوسری تیسری چلتے چلے جاتے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر کہتے ایک پیغمبر تھے، 100 سال عمر ہو گئی، بیوی بھی اولاد نہ دینے والی بانجھ تھی، او دعا کرنے پر اتر آئے، رب لا تذرنی فردا، خدایا تن و تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو آپ ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی، ووہبنا لہ یحییٰ، بیٹا دے دیا یحییٰ نام کا، واصلحنا لہ زوجہ، اور وہ بیوی جو بانجھ تھی وہی تاند ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دیکھو ذرا آخری نتیجہ نکل رہا ہے۔ یہ دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے اور توفیق بھی خدا نے دی، تو آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آپ کو اس آیت سے شرم کرنا چاہیے۔ کانوا یسارعون، آپ چھوڑیں میں کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
کانو یسارعون فی الخیر. ایک تو یہ کہ مجبوری ہو گئی، جی مولانا صاحب نے کہا ہے کرنا پڑے گا، اس کا اجر کم ہوگا. ایک یہ کہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. مومن نیکیوں کے لیے سرگرم رہتا ہے. غزوہ خندق میں جب آپ نے بھی اپنے حصے کا جگہ رکھی کہ یہاں سے لے کے وہاں تک میں کھودوں گا، اور صحابہ کے حصے میں ساری جگہ آ گئی ادھر ادھر سے، تو صحابہ آئے نا اور آپ کو کہا کہ ہم کس دن کے لیے ہیں جو آپ کو دال و گینتری اٹھا کر زمین کھود رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے تو میں تم سے طاقتور ہوں، اور اگر اجر چاہیے تو میں تم سے زیادہ اجر کا محتاج ہوں. اللہم صلی وسلم علی النبی. کسی عمر میں بھی کوئی بوڑھا، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی شیخ، سب کو اجر و ثواب کی ضرورت. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک دفعہ وصیت کی کہ بیٹے قیامت کے دن اجر و ثواب کے ساتھ آنا، کہیں تیرا باپ عمر تیری وجہ سے شرمندہ نہ ہو جائے. تو ابو ایوب انصاری ان کے گھر مہمان تھے، دیواروں پر کوئی کپڑے وپڑے دیکھے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عورتیں لگاتی ہے. کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا اس گھر میں. کہا عمر کا بیٹا ہو کر کے عورتوں سے دبے ہوئے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں تو عورتوں کا حوالہ دے رہا ہے. ابو ایوب نے تیار کھانا چھوڑا، کہا السلام علیکم، روانہ ہو گئے. پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، معافیا مانگ رہے تھے. تو کسی نے پوچھا اتنے خفگان کیوں ہیں؟ کہا ابو ایوب کی ناراضگی سے پتہ چل رہا ہے کہ میری نیکیاں کم ہو رہی، گھر والوں سے دبنے کا مرحلہ پیش آیا. اب تو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے. اصل خاون وہ ہے جو گھر میں ہے، اور یہ تو عورت ہے جو خالی دفتر آتی جاتی ہے اور پیسے لاتی. بس اصل خاون وہ ہے. پنجاب اسمبلی نے ان کا مزاج دیکھ کے قانون پاس کیا. قانون کیا ہے کہ مرد سارے جو ہے وہ عورتیں بنے اور اپنی اپنی بیویوں کو خاون دے دے. یہ قانون ہے، اور زیادہ کیا ہے. توبہ استغفر اللہ، عجب دور دیدم دری پادشاہی. اور مجذوب صاحب فرماتے ہیں عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ قوانین میں، ملکی فضا میں عدل پیدا فرمائے، شریعت کا غلبہ نصیب فرمائے. کبھی وزیر اعظم کسی خرافات میں لگ جاتا ہے، کبھی دوسری پارٹیاں مختلف حرکات سکنات میں لگ جاتی ہے. آئے دن ملک میں آگ لگی رہتی ہے بدامنی کی اور بد حفاظتی کی. ایسے اندوہناک فضا میں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کانو یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ، وہاں سے شروع ہے، سورہ انبیاء ہے. لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ادریس، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس علیہم السلام، اور حضرت زکریا، یحییٰ. والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی حفاظت کی تھی. فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ جبریل بھیجا. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اس کو اور بیٹے کو کائنات میں عبرت بنایا. مریم اس طرح عبرت بنی کہ بغیر مس بشر کے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے پھونکنے سے بحکمت وحی حاملہ فرمایا. اور عیسیٰ اس لیے عجائب ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ ایک انسان آدم بغیر ماں باپ کے ہو، تو ایک حوا بغیر ماں کے ہو، کیونکہ آدم تو مرد ہے، وہ تو عورت نہیں ہے. تو ایک قدرت کا جلوہ باقی تھا، وہ آخر انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ مسیح کو بغیر مس بشر کے بی بی مریم کے بطن اقدس سے متولد فرمایا. جب عیسائیوں نے پوچھا کہ ایسا کوئی ہے
کہ بغیر باپ کے پیدا ہو، تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. واہ، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو بغیر باپ کے تم پوچھ رہے ہو، ادھر نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آدم کی ماں باپ کہاں ہیں بتاؤ؟ خلقہ من تراب، یا تو کم از کم عورت کے پیٹ سے آیا، وہ تو مٹی سے بنا. ثم قال له کن فیکون، اللہ نے کہا بن جا تو وہ بن جاتا ہے.